بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات اراکین شورا، مدعوین خصوصی، ذمہ داران امارت شریعہ، وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ سامنے کی گھڑی میں 2:20 ہو گئے ہیں۔ نماز بھی پڑھنی ہے اور ظاہر ہے کہ بھوک کی شدت میں بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے کوئی لمبی بات نہیں کرنی ہے، صرف اور صرف یہ عرض کرنا ہے اور ایک درد کا اظہار کرنا ہے کہ جو المیہ اور جو حادثہ قضیہ نامرضیہ پیش آیا ہے، ملت کے اتحاد کو توڑنے کی جو کوشش کی گئی ہے اور ملت کے شیرازہ کو بکھیرنے کی جس انداز سے سازش رچی گئی ہے، وہ ایسے وقت میں جب کہ عالمی حالات آپ کے سامنے ہے کہ فلسطین کا جو معاملہ ہے، فلسطین کے چھوٹے چھوٹے کمسن بچوں کے جس طرح آسمانوں پر اڑتے ہوئے چیتھڑے ہمارے دلوں کو چیر رہے ہیں، اور آج ہندوستان کی پوری صورتحال وقف کے مسئلے کو لے کر جس طرح جھوج رہا ہے، آج ہمارا سب کچھ لٹ رہا ہے، مساجد ہوں، مدارس ہوں، قبرستان ہوں، عیدگاہ ہوں، ہماری شریعت کا مسئلہ ہے، یہ صرف وجود کا نہیں، ہمارے دین کا مسئلہ ہے۔ ایسے مشکل حالات میں اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اس اتحاد کے ساتھ اور اس اجتماعیت کے ساتھ، کہ یہ نہیں کہ صرف بہار کی ہمارے شریعہ اور یہاں کی ساری ملی تنظیمیں، یہاں کی ساری برادریاں اور یہاں کی ساری جتنی جماعتیں ہیں، سب تمام اختلافات سے اوپر اٹھ کر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بینر تلے آ کر یہ عزم مصمم کیا تھا کہ ہمیں اس وقت قانون کے لیے لڑنا ہے اور مزاحمت کرنی ہے اور اسے پاس نہیں ہونے دینا، اس کے لیے پوری طاقت لگائی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پٹنہ کی سرزمین کا دھرنا جس طرح کامیاب ہوا اور ساری سیکولر پارٹیاں بھی اس میں مل جل کر جس انداز سے ساتھ دیا، یہ تاریخ کا ایک بڑا اہم اور روشن باب۔ اتنا بڑا اتحاد اور ایسی عظیم اجتماعیت کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اور جو بولڈ اسٹاپ افطار پارٹی کا بائیکاٹ کر کے کیا گیا، اس نے قیادت کے اعتماد کو اور قیادت کی قوت کو اور قیادت پر یہ کہہ لیجئے کہ مکمل اعتماد کو جس طرح جگایا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ قیادت ایسی ہونی چاہیے اور انشاءاللہ کام ہوگا۔ جب کام ہوتا ہے تو نظر بد لگا کرتی ہے، آپ جانتے ہیں، اعلی کار ہو جایا کرتے ہیں، لوگ استعمال ہو جاتے ہیں۔ حکومت نے استعمال کیا، لوگ استعمال ہوئے، اور ملت کا سب سے متحدہ، مضبوط اور قدیم ترین پلیٹ فارم امارت شریعہ، جہاں کلمے کی بنیاد پر اتحاد کی دعوت دی جاتی ہے، جہاں دیوبندی بھی، بریلی بھی، شیعہ بھی، سنی بھی، جماعت اسلامی بھی، اہل حدیث بھی، غیر مقلدین بھی، جہاں ساری برادریوں کے لوگ، سارے طبقات کے لوگ، ساری تنظیموں کے لوگ متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر ہیں، انہوں نے سوچا کہ ظاہر ہے اس کو توڑنا اور اس کو کمزور کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے انہوں نے جس طرح استعمال کیا، اپنے حالات کو دیکھیں۔ لیکن آج آپ حضرات نے اس ہاؤس میں جس عظمت کے ساتھ اور جس عزم و حوصلے کے ساتھ آپ حضرات نے اس کا بائیکاٹ کیا اور اس کو جس طرح مسترد کیا، الحمدللہ یہ خوش آئند ہی نہیں بلکہ ہمیں مستقبل میں ایک حوصلہ اس سے مل رہا ہے کہ آپ حضرات اس طرح کے اختلاف کو، ایسے انتشار کو اور اس طرح کے علیحدہ پسند لوگوں کو کسی بھی طرح برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بڑی خوش آئند بات۔ لیکن ایک بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ملت کتنی مشکل سے بنا کرتی ہے۔ یہ ایک امت، ایک جماعت ہے، مسلمانوں میں رنگ و نسل کا، ذات و برادری کا کسی طریقے کی کوئی تفریق نہیں۔ جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارا بھائی ہے، اور وہ سب ہمارے شریعہ کا رکن ہے اور ممبر ہے۔ لیکن ایسے حالات کے اندر آپ نے دیکھا
کہ اگر پھر اس اجتماعیت کو توڑا جائے، اس میں انتشار برپا کیا جائے تو کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ۔ اگر تم لوگ اختلاف کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اسی اختلاف نے ہماری پوری ہوا اکھاڑ دی اور جہاں تک معاملہ پہنچ گیا آپ نے دیکھا۔ لیکن ایسے وقت کے اندر ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حالات آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں۔ ابھی چند سال پہلے آپ نے خود دیکھا کہ امیر شریعت کے انتخاب کے مرحلے میں خود کتنا شدید اختلاف برپا ہوا، لیکن یہ ادارہ بزرگوں کی دعائے نیم شبی اور آہ سحرگاہی کی بنیاد پر اور بزرگوں کے خون اور پسینے سے یہ ادارہ سینچا ہوا، یہ اخلاص کا تاج محل ہے۔ اسی اخلاص کی برکات کی بنیاد پر یہ ہمارا شریعہ 100 سال سے بھی متجاوز ہو کر اس اختلاف سے نکل کر پورے اتحاد کے ساتھ اور پوری اجتماعیت کے ساتھ، پوری شفافیت کے ساتھ اور پورے یکسوئی کے ساتھ نظام مکمل ہوا۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد امیر شریعت منتخب ہوئے اور الحمدللہ وہاں سارے حضرت صدر بورڈ ہوں، حضرت مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب ہوں اور جتنے علماء اکابر سارے، ہر ایک نے سماعت کی، امیر شریعت سے بیعت لی اور ایک اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہمارے شریعہ کا کارواں بڑھا اور بڑھتا چلا گیا، اور اتنا تیزی کے ساتھ بڑھا کہ جو بجٹ 5.5 کروڑ تھا آج الحمدللہ 12 کروڑ پر پہنچ گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بات سمجھنے کی اصل یہ ہے کہ اگر حدیث ہے سبھی جانتے ہیں کہ اگر ہمارا امیر حبشی بھی ہو، سماعت ہمارے اوپر فرض عین ہے جیسے نماز فرض ہے۔ جب ایک امیر منتخب ہو گئے اور انتخاب کر لیا، اس سے ہٹنا، اس سے نکلنا، اس سے کسی بھی طرح نافرمانی کرنا، ظاہر ہے کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے۔ اس لیے ایسے وقت کے اندر ہمیں بالکل ہی جو چیزیں، مجھے یہ بات بھی یاد آ رہی ہیں کہ حیرت ہے کہ اتنے پرانے اور بڑے لوگ اور اس انداز کی حرکات کرنا کہ میں امیر ہوں اور 4 ٹرسٹی کے بنا دینے سے امیر بن جانا اور بولنا، اس سے زیادہ مضحکہ خیز، شرمناک، حیرت انگیز روئے زمین پر کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دھنس جانا چاہیے زمین میں شرم سے۔ ایک جاہل آدمی اگر ایسی بات کہہ دے تو حیرت انگیز نہیں کہ اس بیچارے کو معلوم نہیں، لیکن جسے معلوم ہو اور معلوم ہو کر دنیا کے چند سکوں اور ٹکوں کی بنیاد پر اگر ایسا کچھ کیا جائے، خدائے واحد کی قسم اس دھرتی پر رہنے کا انہیں حق نہیں ہے۔ کیا آپ حضرات اس کی تائید کرتے ہیں؟ بات اصل سنجیدگی سے سمجھنے کی یہ ہے کہ دیکھیے، امیر کے انتخاب کے لیے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرسٹ ایک پاورفل باڈی ہے، ٹرسٹ نے بنا دیا امیر بن گئے۔ لیکن ٹرسٹ پاورفل باڈی ہے تو ٹرسٹ تو پڑھنا چاہیے، ٹرسٹ ڈیڈ کو دیکھنا تو چاہیے۔ خود اسی ٹرسٹ ڈیڈ جس ٹرسٹیز کی بنیاد پر کہا گیا کہ 4 افراد نے ہمیں بنا دیا، 5 نے، 6 نے، ظاہر ہے کہ ہم بن گئے، تو یہ ٹرسٹ ڈیڈ ہمارے سامنے ہے۔ آپ حضرات ہر ایک کو دیکھنا چاہیے اس ٹرسٹ ڈیڈ کے۔ آپ دیکھیے 8ویں صفحے پر باضابطہ یہاں انتخاب امیر کے کیا طریقہ کار ہوں گے، امیر کو معزول کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، سب کچھ ڈیٹ کے اندر ظاہر موجود ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں سلیکشن آف امیر شریعت، اس کا پارٹ موجود ہے اوپر پہلے والے اس میں دیکھیے پیراگراف میں۔ اسی طریقے سے تیسرے پیراگراف میں کیا طریقہ کار تفصیل سے لکھا ہے۔ پھر اگر آپ اگلے پیج پر جائیں گے تو وہاں پر یہ لکھا ہوا کہ معزول کیسے کیا جائے گا، وہاں پر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ریزن آف ایکسٹینشن امیر شریعت کیا ہو سکتے ہیں، اسباب لکھے ہوئے کہ کس طرح، اسی ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر موجود۔ اس ٹرسٹ ڈیڈ کو آپ حضرات ضرور پڑھیے۔ میں یہاں سے جتنا دکھا پا رہا ہوں دکھا سکتا ہوں کہ یہاں پر رول موجود ہے کہ امیر شریعت بنانے کا اختیار ارباب حل و عقد جو ایک باڈی ہے، ایک کمیٹی ہے، صرف اور صرف اسی کو ہے۔ اگر سارا ٹرسٹی مل کر اگر بنا دے، ظاہر ہے کہ وہ امیر نہیں بن سکتا ہے، سارے ٹرسٹی بھی متفقہ بنا دے۔ ارباب حل و عقد کے 851 ممبران امیر بنائیں گے امیر کے انتقال کے بعد، یا امیر کے پاگل ہو جانے کے بعد، یا امیر کے کفر بواہ ظاہری کفر کر لینے کے بعد، جب ڈکلیئر ہو جائے کہ کافر و مشرک ہیں تب امیر کا انتخاب ہوا کرتا ہے۔ یہ اس ڈیٹ کے اندر نمبر وائز لکھا ہوا باضابطہ کہ کب معزول کیا جائے گا، اور معزول کرنے کا طریقہ کار بھی سب لکھا ہوا ہے کہ تقریباً ٹرسٹ کے جو 2/3 ممبران ہیں،
دو تہائی ممبران شورا کے 2/3 ممبران باضابطہ درخواست کریں گے نائب امیر شریعت سے کہ ہم امیر شریعت کے اندر یہ چیزیں پا رہے ہیں، اب ضابطے کے مطابق امیر شریعت نہیں رہ سکتے، معزول کیا جائے۔ نائب امیر شریعت ناظم امارت شریعہ کو درخواست کریں گے کہ آپ میٹنگ بلائیے ارباب حل وقت تمام کی۔ اب ارباب حل وقت کو جب بلایا جائے گا، اس کی اکثریت صحیح سبب اگر موجود ہے تب یہ سب ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ سب معاملات حاصل ہوں گے۔ لیکن اس انداز سے مذاق کر لینا اور مذاق کے بعد اس کو لے کر بیٹھ جانا اور لوگوں کا سنجیدہ اور خاموش رہنا، یہ بڑی حیرت انگیز ہے۔ یہ اس لیے میں نے کہا تاکہ اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا بڑا پروپیگنڈا اس بیدار امت پر، اس تعلیم یافتہ تہذیب یافتہ امت پر، ان کے دین، ان کی شریعت، ان کی عمارت پر اس انداز سے حرف ڈالا جا رہا ہو، جس عمارت کے لیے حضرت مآب المحاسن سجاد نے پورے ملک میں کوشش کی تھی مگر ایک صوبے میں وہ کامیاب ہو پائے۔ ظاہر ہے کہ آج اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان پروپیگنڈوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اچھا یہ بات آئی تو میں ذرا ضمناً 2 باتیں اور میرے ذہن میں آ رہی کہ یہ بھی آنا چاہیے۔ ایک بہت ہی قوت کے ساتھ ابھی ایک صاحب نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں جیسے سچ کی طرح۔ ظاہر ہے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جھوٹ بول رہے ہیں تو لوگ سننے والے بیوقوف نہیں، سب سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ تو سب سمجھدار اور دل دماغ بیٹھے ہیں، لیکن بہت سے لوگ عوام وہ بھی ہیں کہ جن کو معلوم نہیں، تو سوچ رہے اتنے بڑے علامہ جب بول رہے ہیں تو کچھ تو سچائی ہوگی، یہاں کوئی بنیاد نہیں ہوتی پھر بھی قوت کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وضاحت ہو جانی چاہیے۔ بات مالوں کے خرد برد کی کہ بیت المال میں خرد برد ہو رہا ہے، بیت المال میں خرد برد ہونے کی بڑی بات کی جا رہی قوت کے ساتھ۔ کون نہیں جانتا خانوادہ رحمانی کو کہ جنہوں نے 2 نسلوں 3 نسلوں نے کبھی کوئی اینٹ بھی نہیں لگائی، پٹنے میں ان کے پاس کوئی آج تک مکان بھی نہیں ہے۔ ظاہر وہ پیسہ کیا کرتے، کہاں لے جاتے، کہیں تو ہوتا۔ آپ کیا نہیں جانتے کہ یہ خانوادہ عزم اور عزیمت کے ساتھ زندہ ہے پورے 100 سال سے، ظاہر ہے 100 سوا 100 سال سے، یہ پوری تاریخ شاہد و گواہ ہے۔ لیکن بہرحال تاریخ پر نہیں جائیں، ہو سکتا کہ اگلی نسل مالی خرد برد میں ملوث ہو جائے، امکان باقی ہے، سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت امیر شریعت کا دستخط ابھی جیسا کہ مفتی صاحب نے وضاحت کی سگنیچری کے طور پر بھی کہیں نہیں ہے، یہ آپ حضرات اچھی طرح بھی سن چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں امیر شریعت صابر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنا دستخط بیت المال میں کہیں نہیں رکھا کسی بینک کے اکاؤنٹ میں، موجودہ امیر شریعت نے بھی اپنا دستخط نہیں رکھا کہیں۔ ایک بات اور سمجھ لیجیے، مالی خرد برد کے لیے ظاہر ہے یہ تو نہ پہلے کبھی رہا نہ آج الحمدللہ رب العالمین، اس طرح کی بات تو کرنی ہی نہیں چاہیے۔ پہلے کے عمرائے شریعت بھی بڑے مضبوط، دیانت دار، امانت دار والی زندگی گزارے ہیں۔ حضرت ماں سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی خود اس کے لیے ایک بہترین مثال اور نمونہ ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں یہ سمجھ لیجئے اچھی طرح سے کہ شفافیت مزید لانے کی تو ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ جب حضرت امیر شریعت امیر بنے اور میں خود 2 سال یہاں موجود رہا، میرے سامنے سارا نظام بنا کہ بیت المال کے کاموں کو مزید بہتر کیا جائے۔ اس بہتری کے لیے ظاہر انہوں نے ایک کام تو یہ کیا کہ رسیدات اب ویلڈ رہیں گے صرف 1 سال، صرف 1 اپریل سے لے کر 31 مارچ تک ہی اس کو ویلڈ رکھا جائے، اور 31 مارچ کے بعد نئی رسید چھپے ہر سال 1 ہی سال کے لیے، تاکہ سال گزرے اس کے بعد اس رسید کا آپ استعمال نہیں کر سکتے اگر کسی کے پاس رہ بھی جائے کچھ۔ اچھا پیسے جو جمع ہوتے ہیں یہ عجیب بات ہے، بڑی حیرت، مذاق، شرم آتی، مجھے نہیں بولنا چاہیے لیکن کیا کریں، بعض باتیں زبان پر بے ساختہ آ جاتی ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم مالی خرد پیسے پکڑنے کے لیے آئے۔ اتنی بیوقوف قوم ہے کیا قوم نہیں جان رہی ہے کہ لوگ پوٹری میں لے کر تھیلے جھولے میں لے کر آج پیسے چلتے ہیں، ابھی گیٹ سے گھسے گا فوراً تھیلا پکڑ لیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا ایسے لوگوں کو یہ معلوم نہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ہم عمارت میں ہیں، اور انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے شریعہ کا نظام کئی سالوں سے کہاں جا چکا ہے؟ انہیں نہیں معلوم۔ انہیں بتا دیجیے آپ حضرات اچھی طرح سے کہ ہمارے شریعہ کا نظام، حضرت امیر شریعت نے پیسوں کا یہ کیا ہے۔ یہاں بیت المال کے ناظم عرفان صاحب موجود ہیں انچارج، ان سے آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں کہ مکمل کیش لیس نظام بنا دیا گیا ہے۔ یعنی آپ کو حیرت ہوگی، عرفان صاحب میری بات سن رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ 1000-2000 روپے بھی ہم کیش میں نہیں لیتے ہیں، جو لے کر آتے بھائی اکاؤنٹ پر ڈالو، ہم نہیں پکڑیں گے 1000-2000 بھی۔
جبکہ اس کے لیے کارکنان پریشان ہوتے ہیں. یہاں مفتی صاحب موجود ہیں, درخواست کرتے ہیں کہ ارے بھائی کوئی بیچارہ سفیر ڈالتا رہا, کام کرتا رہا, اکاؤنٹ پہ ڈالتا رہا, اخیر میں 2-4 ہزار ہوگا اس کے لیے بھی انہیں بینک جانا پڑے, یہ تو پکڑ لو. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ کو وہیں اکاؤنٹ پر ڈالنا ہے. تو ظاہر ہے مکمل رہا خرچ کرنے کی صورت. خرچ کرنے کی صورت بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ تو اب ظاہر ہے کہ انکم ٹیکس نے خود ہی سکھا دیا ہے, اور جہاں پر سارا یہ ہو رہا ہے تو اس میں آپ خرچ کر ہی نہیں سکتے 5,000 سے اوپر بغیر چیک کے اور بغیر اس کے. تو سارا نظام چیک کے ذریعے خرچ ہو رہا ہے مکمل. نہ کیش کسی کو دے سکتے, نہ کیش کسی کو لے سکتے, مکمل کیش لیس نظام ہے یہاں. اس لیے اس انداز کی بات کہنے کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے, آپ حضرات اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس انداز سے شفافیت لائی گئی ہے اس کے اندر. یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رہنی, چھوٹی موٹی خریداری بھی بڑی ہوتی ہے کہ بھائی یہ آج اے سی لے آیا, آج کمپیوٹر لے آیا گیا, آج لیپ ٹاپ لے آیا گیا, آج فائل لائی گئی, آج سبزی لائی گئی, مطبخ میں گوشت آیا, وہاں پر ٹیبل کی ضرورت ہے, وہاں پر کرسی کی ضرورت ہے, وہاں پر فلاں مرمت کی ضرورت ہے. اس سارا سسٹم کو پرچیزنگ کمیٹی کے ذریعے سے اس کو حل کیا گیا, اور پرچیزنگ کمیٹی باضابطہ بنائی گئی کہ نہ ناظم خریدے گا, نہ امیر شریعت خریدے گا, نہ فلاں نائب ناظم خریدیں گے, کوئی نہیں خریدتا. پرچیزنگ کمیٹی ہمارے شریعہ میں بنا دی گئی ہے جس کو 2-2.5 سال ہو گئے تقریباً. ظاہر ہے پرچیزنگ کمیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی خریدنا اسی کمیٹی, آپ درخواست دیں گے وہ خریدیں گے. اور خریدنے کا طریقہ کار یہ نظام بنا دیا گیا باضابطہ کہ 3 جگہ سے کوٹیشن لیں گے, اور جس کی قیمت کم ہوگی وہاں سے وہ 3 آدمی وہ لوگ خریداری کریں گے اور اسی کو پیسے جائیں گے ڈائریکٹ. یہی نظام بنایا, مشکلات ہوئی مگر اس پر قابو پایا گیا الحمدللہ. یہ نظام ہے بیت المال کا, یہ آمد اور یہ خرچ کا نظام ہے. اس بنیاد پر اب پھر یہ کہنا کہ خرد برد ہو رہا ہے, ظاہر ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی کیا حقیقت ہے. اسی طرح سے ایک بات میرے ذہن میں اور آ رہی ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹرسٹ سے منظوری نہیں لی گئی, ٹرسٹ کی میٹنگ نہیں بلائی گئی, فلاں اور فلاں. یہ بھی ہمارے دل کو بڑا اپیل کرتا ہے اور سوچتے ہیں واقعی کچھ ہے, ایسا ہونا چاہیے, ویسا نہیں ہونا چاہیے. ہم مخلص ہیں امیر کے, لیکن تب بھی دل میں رہتا ہے ایسا. ارے پہلے نظام کو سمجھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے, ہر فرد کی ذمہ داری ہے. ابھی مفتی خالد نعموی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ تحقیق کرنی چاہیے. مفتی ثناءاللہ صاحب نے کہا بدگمانی جو یہ اچھی چیز نہیں ہے, سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم سب کی بھی ذمہ داری بحیثیت اراکین شورا کہ نظام کیا ہم اس کو سمجھیں, جاننا چاہیے. یاد رکھیے کہ بجٹ کی منظوری ہمارے شریعہ کے قیام کے بعد سے, جس کو 100 سال کا قیام ہو چکا ہے, 104-5 سال, اس پوری مدت کے اندر جب شورا بنی, شورا کا نظام ہوا, شورا ہی کے ذریعے بجٹ کی منظوری سالانہ کی جاتی ہے. اور آج بھی اس کا رواج باقی. آپ خود اراکین شورا ہیں, اتفاق سے میں دوسری کمیٹی میں بول بھی نہیں رہا ہوں. کیا آپ حضرات سے بجٹ کی منظوری کرائی جاتی ہے ہر سال یا نہیں؟ کیا اس سال بجٹ کی منظوری کرائی گئی یا نہیں؟ یہ 5 ہی آدمی جان رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تو بہرحال تو بجٹ کی منظوری شورا سے ہوتی. کیا دستور کو بدل دیا جائے؟ اگر دستور کو بدلا جائے گا پھر آواز اٹھے گی کہ دستور کو بدلا جا رہا. دستور جب ہے کہ اراکین شورا بجٹ کی منظوری دیں گے تو انہی سے بجٹ کی منظوری لی جاتی ہے. ایک سوال اور آپ کے ذہنوں میں اس سے پیدا ہوگا, تو ظاہر ہے کہ یہاں یہ بھی بات ہے کہ اراکین شورا میں الحمدللہ یہ اس لیے بڑی باڈی ہے. یہ اراکین شورا ارباب اہل عقد کے بعد سب سے بڑی مشاورتی باڈی ہے. اس سے چھوٹی باڈی ہے کہ مجلس عاملہ ہے, اس سے چھوٹی ٹرسٹ کی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ظاہر سب سے بڑی باڈی جو 101 افراد پر مشتمل ہوتی ہے شورا کی باڈی, ظاہر ہے اس میں مدعوین خصوصی مل کر 200-250 ہو جاتے ہیں. تو یہ 200-250 چاروں اسٹیٹ کے اہم علماء, ذمہ داران و دانشوران, اہل دل دماغ کے سامنے بجٹ کی منظوری کرائی جاتی ہے, تاکہ چھوٹی کمیٹی سے نہ کرائی جائے کہ امیر شریعت نے 12 آدمی پر مشتمل, 18-20 آدمی پر مشتمل جو ٹرسٹ کی چھوٹی سی کمیٹی ہے اس میں انہی کے اکثر ہیں, رحمانی ہی اکثر ہوں گے, مریدین ہی اکثر ہوں گے, اس لیے کرا لی گئی. اس لیے اس سے نہیں کرائی جاتی ہے کہ اراکین شورا سے کرائی جائے گی. چھوٹی سے کراتے تو بھی درد, بڑی سے کرا رہے ہیں, دستور پر عمل ہے تو پریشانی ہے. بہرحال اس بات کو اچھی طرح سمجھ. ہاں قاضی صاحب یہ فرما رہے ہیں, یہ بات بھی سمجھنے کی ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ٹرسٹ الگ چیز, اراکین شورا, ہر ٹرسٹی رکن شورا ہیں.
ہر ٹرسٹی رکن شورا، کوئی ایک ٹرسٹی ایسے نہیں جو رکن شورا نہ ہو، تو اس بنیاد پر وہ اراکین شورا میں وہ سب خود آتے ہی ہیں، تو اس سے بہتر کیا بات ہے کہ اس سے بڑی باڈی کے اندر یہ بات ہو جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس طرح سے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ بات لمبی، ماننا کچھ کہہ رہے ہیں؟ کم سے کم ہر 3 مہینے میں آمد و خرچ کی تفصیل نقیب میں اور ویب سائٹ وغیرہ میں آ جانی چاہیے۔ سالانہ نظام چلا آ رہا ہے، سال کو گزرتے پتہ بھی نہیں چلتا، حکومت کا بھی یہی نظام ہے۔ مافتاب صاحب کی رائے بہت اچھی ہے، لیکن شاید دشواری ہو، سال تو گزرتے پتہ نہیں چلتا ہے، اور سال میں چونکہ 1 اپریل سے شروع ہو کر 31 مارچ تک ہی سالانہ سال ہے، مالیاتی سال گورنمنٹ کا بھی حسابات دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں 12 ATG اور FCRA اور کیا کہتے ہیں کہ ہر بار ITR ہوتا ہے، تو ساری فائلیں ہوتی ہیں باضابطہ، اور جو کیا کہتے ہیں کہ CA ہیں موجود، اور CA کے مشورے سے سارا کام ہوتا ہے، چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں، تو اس طرح سے یہ نظام چل رہا الحمدللہ۔ خیر، یہ عرض کر رہا تھا ایک بات اور، اسی ضمن میں بات آ گئی، بات تو طویل ہو رہی، حضرت کی اجازت سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک مسئلہ پروپیگنڈے کے طور پر یہ بھی اٹھایا جا رہا بڑی قوت سے، آپ حضرات ذرا غور سے سمجھ لیجئے گا اچھی طرح۔ عالم کا مسئلہ، لوگ کہتے ہیں کہ عالم کا مسئلہ تو اس وقت بھی اٹھا تھا انتخاب امیر میں، جیسا کہ حضرت مولانا ابوالکلام صاحب شمسی نے وضاحت کی ہے، آپ حضرات نے پڑھا ہوگا۔ اس وقت باضابطہ کمیٹی بلائی گئی، 11 افراد کی کمیٹی ہم نے بنائی تھی، اور اس کمیٹی میں جو 2 گروپ تھے، دونوں گروپ سے 5-5 افراد کو رکھا گیا تھا، اور ایک تیسرا بھی گروپ تھا، اس میں سے وہ ایک آدمی تھے، اس لیے 11 افراد بنے تھے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے انداز سے علماء کا انتخاب کر کے لائیں 3، ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے علماء لائیں 3، اور پھر ان کی رائے لی گئی، تو ان کی رائے کے ذریعے باضابطہ ان پر بحث و تحقیق بھی یہاں انتخاب سے 1 دن پہلے، اور جب اس میں یہ بات طے پا گئی اس کے بعد انتخاب امیر ہوا ہے، اس سے پہلے انتخاب امیر نہیں کیا گیا۔ جب ایک بات ہو جاتی ہے تو ظاہر پھر دوبارہ اس بات کو نکالنے دہرانے کا کیا کسی کو حق اور موقع ہے؟ جب کسی چیز کی تحقیق ہو جائے اور بات آگے بڑھ جائے، کیا ہے موقع اس کا؟ غیر معقول بات ہے۔ اسی طریقے سے بات شہریت کی جاتی ہے، ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں بڑی قوت کے ساتھ بولا جا رہا ہے شہریت کا مسئلہ۔ یہ مسلمان قوم ہیں، صاحب ایمان ہیں، اس کے بانیوں میں حضرت مولانا ابوالمحسن سجاد حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی، اور اسی امارت شریعہ کے قیام کے خطبہ صدارت کے لیے لکھی تھی وہ کتاب۔ اس کتاب کا اتفاق سے نام ہی ہے مسلمان ایک امت ایک جماعت۔ وہ دنیا کے کسی حصے اور کسی خطے اور کسی گوشے، کسی جزیرے، کسی ٹاپو کہیں کا بسنے والا ہو، وہ ظاہر ہے کہ ہم اس میں تفریق نہیں کرتے، انما المؤمنون اخوہ کہا گیا، لیکن بات شرعی بھی سمجھیے اور قانونی اور دستوری بھی سمجھ لیجیے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ایمان والا کوئی بھی ہو، کہیں کا ہو، ہمارے یہاں اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ مسلمان چاہے چائنا میں بیٹھا ہو یا جاپان میں، امریکہ میں ہو یا کینیڈا میں، آسٹریلیا میں ہو یا عرب امارات میں ہو، کوئی کہیں، اس سے بحث کچھ نہیں، بحث اس سے کہ مسلمان ہے یا نہیں، وہ ہر ایک کو، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ لیکن آئیے ہم قانونی اور دستوری چیزوں کو بھی دیکھ لیں۔ اگر آپ دستور اور ڈیٹ کو دیکھنا چاہیں تو یہ ڈیٹ موجود ہے، آپ سب کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اس کا ایک کاپی لے کر جائیں یہاں سے، آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں پورے ٹرسٹ ڈیٹ کو کہ کیا اس ٹرسٹ ڈیٹ میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ ملکی، یہاں پر یہ باضابطہ دے بھی رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ماشاءاللہ، تو اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کا شہری ہونا امیر شریعت کے لیے ضروری ہے، یہ لکھا ہوا نہیں، کہیں لکھا ہوا نہیں، اور معاف کیجیے گا بورڈ میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ شہری ہونا ضروری ہے۔ بہرحال ہمارے شریعہ میں بھی نہیں ہے، بورڈ میں بھی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، اور کہیں ہونا بھی نہیں چاہیے، یہی ایمانی اور شرعی معاملہ بھی ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ دستور میں اور ڈیڈ میں بھی یہی ہے۔ اور ہندوستان کے قانون کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ہندوستان کے قانون کو بھی اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں ہندوستان کا قانون بھی کہتا ہے کہ جو OCI ہے، ظاہر پیدا یہاں ہوئے، خاندان یہاں، اور وہاں چلے گئے اور وہاں کا پاسپورٹ حاصل ہو گیا، ان کو OCI دیا جاتا ہے، بغیر ویزے کے وہ آتے جاتے ہیں۔ بغیر ویزے کے آنے جانے کے بعد ان کو سہولیات کیا ہیں؟ ان کو ہندوستانی شہری کہا جاتا ہے، اور اسی لیے بغیر ویزے کے وہ آ جا سکتے ہیں، اور ہر کام کرنے کا ان کو اختیار ہے، صرف 3 کام کرنے کا ان کو اختیار نہیں، ووٹ ڈالنے کا اختیار نہیں، MLA یا MP کے لیے کھڑے ہوں، MLA MP بننے ان کا اختیار نہیں ہے،
ایگریکلچرل زمین 50 بیگھے سے زیادہ خریدنے کا حق نہیں. یہ 3 کام یاد رکھ لیجیے. اس کے علاوہ کوئی کام ایسا نہیں جو وہ نہیں کر سکتے. انڈین شہری میں اور اوسیائی میں کوئی فرق بالکل نہیں. اسی بنیاد پر بورڈ نے کمیٹی بنائی تھی، اور اس میں بھی عجیب لطیفہ ہے. کمیٹی بنائی اور کمیٹی بنا کر تحقیق کرائی بورڈ نے، اور تحقیق کرا کر باضابطہ لکھا سپریم کورٹ کے وکلاء نے کہ کوئی حرج نہیں بنایا جا سکتا ہے. اس کے بعد باضابطہ خط آیا بورڈ کا اور بنایا گیا. پھر وہ دیکھیں کہ کیسے قانونی نظام کیا بدلاؤ، کیا تبدیلی آئی، اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا. لیکن بہرحال شرعی، دستوری اور قانونی سارے مرحلے اشاروں میں نے آپ کو بتائے ہیں. بات اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بات مختصر انداز میں جی جزاک اللہ. آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ اگر کسی کو کہیں کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں مجھ سے. نہیں، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. بہرحال یہ ضمن بات آگے مجھے کہنا نہیں تھا. تو بہرحال ہم تمام لوگوں کو یہ عہد کرنا ہے کہ ہمیں اتحاد کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ جو وقت کا مسئلہ چل رہا ہے ہمیں اس میں اپنی محنتوں کو صرف کرنا ہے. دائیں بائیں ہمیں نہیں دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی نصرت اور غیبی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. فجزاکم اللہ خیر الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.